نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں جو سب سے پہلی بات کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اسلام کی جو عمارت ہے یہ 5 ستونوں پہ کھڑی ہے، 5 باتیں اس کے اندر جو فرائض ہیں وہ موجود ہیں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی بات شہادتین، کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ذات نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری بات، یہ اقرار کرنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ایک مسلمان پر فرض ہو جاتی ہے وہ روزانہ کی 5 وقت کی نماز ہے۔ تیسری بات، اگر اس کو اللہ نے اتنا مال عطا کر رکھا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کر دیا گیا۔ چوتھی بات، اگر وہ صاحب حیثیت ہے، اللہ نے اس کو مال عطا کر رکھا ہے تو زندگی میں ایک دفعہ بیت اللہ کا حج کرنا جو ہے وہ اس کے اوپر فرض ہے۔ پانچویں بات، اگر اس کی زندگی کے اندر رمضان آئے تو رمضان کے روزے اس پر فرض ہیں۔ جس طرح نماز کی کوتاہی برتنے والے کے لیے اللہ نے سزا مقرر کی ہے، اسی طرح جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑنے والے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا مقرر کی۔ اور یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص ایمان کی حالت کے اندر اللہ سے ثواب کے حصول کی نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شرط کیا لگائی؟ ایمان کی حالت کے اندر۔ اور احتساب کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہی مقصد ہو۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ رمضان سے پہلے جو گناہ ہیں وہ رمضان میں ختم کرنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ۔ روزہ اگر گرمی کا آ گیا، اور جی روزہ رکھ لیا، کیا کریں جی، روزہ تو گزارنا ہی ہے، چلیں سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے فلم دیکھ لی۔ ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ سارا دن فحشی کے پروگرام دیکھ لیے، ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایمان کی حالت کے اندر اور حصول ثواب کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے روزے کا اجر عطا فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اجر اسی وقت حاصل ہوگا جس وقت روزہ بھی ہم رکھیں گے اللہ کے حکم کے مطابق اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو شخص جان بوجھ کے روزہ چھوڑتے ہیں، اب تو اللہ معاف فرمائے، ایک وقت تھا کہ رمضان کے مہینے میں گھروں میں آگ بھی نہیں جلا کرتی تھی۔ اب تو 12 بجے اٹھ کے ناشتے ہو رہے ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی۔ رمضان کے مہینے میں وہی روٹین، 11 بجے جاگ رہے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ ناشتہ بن رہا ہے، ہر طرف جو ہے وہ خوشبوئیں کھانوں کی پھیلی ہوئی ہیں اور ناشتہ ہو رہا ہے۔ رمضان کا احساس ہی نہیں، احترام ہی نہیں۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو جان بوجھ کے کیا ہٹا کٹا ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، صحت مند آدمی ہے، جان بوجھ کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے، ساری زندگی اس کی جو ہے وہ ازالہ کرنے کی کوشش کرتا رہے لیکن اس کا ازالہ اس کو نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا شخص جو جان بوجھ کے فرض روزے کو نہیں رکھتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر بناتا ہے۔ کوشش اس بات کی کرو میرے بھائیو اور دوستو،
کوئی انسان مرتا نہیں روزہ رکھنے سے، بلکہ روزہ رکھنے سے اللہ اس کو مزید طاقت عطا فرماتے، اس کے جسم کے اندر طاقت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر انسان کی جان پہ ظلم ہی ہوتا اگر روزہ رکھنا، تو اللہ کبھی اپنی مخلوق پر اس چیز کو فرض نہ کرتے۔ شرعی عذر کے علاوہ جان بوجھ کے روزہ کبھی زندگی میں مت چھوڑیں۔ اپنی اولادوں کی تربیت کریں، ابھی سے 10 سال کے ہو گئے ہیں، 12 سال کے ہوں گے، ایک روزہ، 2 روزے، 4 روزے، ان کو ابھی سے بچپن سے رکھانا شروع کریں، تاکہ جب بڑے ہوں تو اس وقت اپنی اس عبادت کو وہ پابندی سے کرتے رہیں، ان کو عادت پڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ لہٰذا کوشش اس بات کی کیجئے کہ اس فریضے کو ہرگز نہ چھوڑے۔ جو جان بوجھ کے اس فریضے کو چھوڑتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جہنم کے اندر سزا مقرر کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔